الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علم المعاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے میں 22 رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور ان دنوں میں خاص طور پہ 22 رجب کو بعض لوگ ایک رسم کرتے ہیں جس کو کنڈوں کی رسم کہا جاتا ہے، اور اس رسم کا پس منظر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس سے جڑا ہوا ہے۔ جن لوگوں کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس سے عقیدت نہیں ہے، ان لوگوں نے بطور خوشی کے اس دن حلوے پکائے، مٹھائیاں بانٹیں اور خوشیاں منائیں۔ ہمارے ہاں پنجابی میں بھی بس اوقات کوئی آدمی فوت ہو جائے تو کہتے اس کا کنڈا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جن لوگوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے عقیدت نہیں ہے تو ان لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر اور یوم وفات پر حلوے پکائے، تقسیم کیے اور خوشیاں منائی۔ اور یہ رسم پہلے تو اہل سنت والجماعت میں نہیں تھی، پھر دیکھا دیکھی یہ رسم مسلمانوں میں بھی آ گئی، اور ان لوگوں کو اس رسم کے پس منظر کا علم نہیں ہے،
کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ جب یہ بات اہل سنت والجماعت کے علماء نے کھولی کہ اس دن تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، تو اس دن خوشی کیسی؟ یہ تو عظیم صحابی رسول اور اسلام کے عظیم فاتح کی وفات کا دن ہے اور افسوس کا دن ہے۔ تو جو آدمی اس دن خوشی میں مٹھائیاں بانٹتا ہے یا حلوے پکاتا ہے تو وہ تو اسلام کا خیر خواہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ بہانہ بنا لیا کہ ہم تو اس دن اس وجہ سے مٹھائیاں نہیں بانٹتے، حلوے نہیں پکاتے کہ یہ حضرت معاویہ کا یوم وفات ہے، بلکہ ہم تو اس دن حلوے اس لیے پکاتے ہیں اور مٹھائیاں اس لیے بانٹتے ہیں کہ اس دن حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے، تو ان کی پیدائش کی خوشی میں ہم یہ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی تاریخ کا ایک سیاہ ترین جھوٹ ہے، کیونکہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بلا شبہ اہل سنت والجماعت کے بھی مقتدا ہیں، لیکن ان کا یہ یوم پیدائش نہیں ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم وفات یا تو 8 رمضان المبارک ہے یا 17 ربیع الاول ہے۔ مؤرخین نے جنہوں نے اسلام اور اسلامی شخصیات کی تاریخ مرتب کی ہے، انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا پیدائش کا دن یا تو 8 رمضان ہے یا 17 ربیع الاول ہے، تو لہذا اس دن کو حضرت جعفر صادق کی پیدائش کی خوشی کا عنوان دینا یہ بالکل غلط ہے۔ در حقیقت بات وہی ہے جس کو چھپایا جاتا ہے کہ دشمنان حضرت سیدنا امیر معاویہ اس دن حضرت کی وفات کی خوشی میں حلوے پکاتے اور مٹھائیاں بانٹتے اور خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے بھی بعض حضرات دیکھا دیکھی اس کام کو کرنے لگے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ایسی رسومات سے گریز کریں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی اور اسلامی تاریخ کی عظیم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ مسلمان فاتحین میں آپ کا نام سر فہرست ہے اور دنیا کے اکثر حصے پر آپ نے حکمرانی کی ہے۔ آج کی اس جمعۃ المبارک کے عنوان میں اور بیان میں ایک خاص عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کروں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا امیر معاویہ سے کیسی محبت تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی صحابہ کرام میں سے ہیں۔ صحابی ہونا ہی ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جس دور میں صحابہ کرام ایمان لائے اسلام کے خلاف، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف،
साजिशों का एक बहुत बड़ा जाल बिखरा हुआ था। तो जो उस दौर में मुसलमान हुआ और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहा, तो वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आला दर्जे का मोहब्बत रखने वाला शख्स था। सहाबी होना ही आपसे बहुत बड़ी मोहब्बत की दलील है। जिससे इंसान को मोहब्बत होती है उसी की सोहबत में रहता है। सहाबाए किराम को हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत थी, इसलिए आपकी सोहबत में रहते थे। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उन सहाबाए किराम में से हैं जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में तमाम सहाबाए किराम से जन्नत का वादा किया है, खा वो फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए हों या फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए हों। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल। बराबर नहीं है मकाम और मर्तबे में वो लोग जिन्होंने फतह मक्का से पहले अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया और जिहाद किया, बल्कि इन लोगों का मकाम और मर्तबा बाद वालों से बड़ा हुआ है। यानी जो सहाबाए किराम फतह मक्का से पहले ईमान लाए और उनको फतह मक्का से पहले नेक आमाल की तौफीक हुई है, उनका मकाम और मर्तबा बड़ा हुआ है, उनकी शान बनिस्बत बाद वालों के बड़ी हुई है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बाद वाले लोग जो उनकी कोई फजीलत नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ठीक है पहलों के बारे में फरमाया, उलाइका आज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादि व क़ातलू। जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, जिहाद किया, ये दर्जे में बाद वालों से बड़े हुए हैं। लेकिन कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे भलाई का, सबसे जन्नत का वादा किया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस, इन्नल्लाह ला युख़लिफ़ुल मिआद, अल्लाह पाक की ज़ात वादे की खिलाफ वर्जी नहीं फरमाते। तो जब सबसे जन्नत का वादा है, तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी जन्नत का वादा है। तमाम सहाबाए किराम से हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का वादा फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत का वादा फरमाया। सहाबी होना ये दुनिया की इज्जत है और दुनिया का शर्फ है, और आखिरत में डायरेक्ट जन्नत में दाखिल होना ये आखिरत की इज्जत और आखिरत का शर्फ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को ना दुनिया में जलील करेंगे ना आखिरत में करेंगे। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, यौम ला युख़्ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअ। क़यामत का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुसवा फरमाएंगे, ना उन लोगों को जो हुजूर नबी पाक सल्लम पर ईमान लाए। नूरुहुम यसआ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, बल्कि इन हजरात की शान यह है कि इनके आगे आगे नूर इनकी रहनुमाई के लिए चलता होगा, दाएं जानिब भी नूर होगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस एजाज के साथ इन हजरात को जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। जब अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि क़यामत के दिन रुसवाइयां सहाबाए किराम के लिए नहीं है, तो अल्लाह पाक ने दुनिया में भी उनको इज़्ज़तें अता फरमाई और आखिरत में भी इज़्ज़तें अता फरमाएंगे। तो जो आदमी इन मुअज़्ज़ज़ शख्सियात पर किसी भी के तरीके से तनकीद करता है, बुरा भला कहता है, सहाबाए किराम की शान में तो कोई कमी नहीं आती, लेकिन उसका अपना मकाम और मर्तबा वक़ार और बस औकात ईमान जो है वो ज़ाया हो जाता है।
تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرتے تھے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا کاتب مقرر کر رکھا تھا۔ اپنے اہم معاملات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لکھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لکھواتے تھے۔ وحی کا لکھوانا یہ ایک محترم بشان عظیم شان کام ہے۔ اس کے لیے بہت قابل اعتماد شخص کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اس وحی کو، اس قرآن کو اگلی نسلوں تک پہنچانا تھا۔ اس کے لیے بہت قابل اعتماد شخص چاہیے تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہایت قابل اعتماد شخص تھے۔ اور یہ محبت اور قربت کی بات ہے۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن حضرت ام حبیبہ کے پاس موجود تھے، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور امت مسلمہ کی ماں ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کان پر قلم رکھا ہوا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان پر قلم رکھے ہوئے دیکھا تو پوچھا، معاویہ یہ کان پر قلم کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ حضور آپ کی خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے، اس لیے کان پہ قلم رکھا ہے کہ آپ کوئی بات لکھنے کے لیے فرمائیں تو فوراً میں اس کو ہاتھ میں لے کر اس کو لکھوں۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور اس خوشی کی وجہ سے آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا کیا، اللہ معاویہ کو ہدایت پہ قائم رکھنا اور دنیا اور آخرت میں اس کی بخشش فرمانا۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا امیر معاویہ سے محبت اور تعلق تھا، اس وجہ سے اپنا کاتب خاص مقرر فرمایا، اور آپ قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں کاتبین وحی کے متعلق لکھا گیا کرام بررہ۔ اللہ پاک نے کرام بررہ کے القاب سے ایجاد کیا ہے کہ وحی کو لکھنے والے افراد نہایت معزز، نہایت اعلیٰ درجے کے نیک لوگ ہیں، کرام بررہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کو لکھتے تھے، اور یہ قرآن کریم لکھا ہوا آج ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بطور مثال کے فرمایا، الف لام میم جو آدمی تلاوت کرتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، الف کی 10، لام کی 10 اور میم کی 10۔ جس نے الف لام میم تلاوت کیا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب جو آدمی آج قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے
اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن اس قرآن کریم کو جو ہاتھ میں لے کر یہ تلاوت کر رہا ہے 30 نیکیاں اس کو ملتی ہے۔ قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں اس قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر تلاوت کرتے رہیں گے، جتنی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اتنی ہی نیکیاں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کریم کو ہم تک پہنچانے میں اسباب کے درجے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بھی حصہ ہے۔ تو کاتبین وحی میں سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ پر اس قدر اعتماد تھا کہ بیرون ممالک میں جو مختلف بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھنے ہوتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے اور ان سے خط لکھواتے۔ حالانکہ یہ بڑا ایک نہایت نازک معاملہ تھا، اگر سیدنا امیر معاویہ پر اعتماد نہ ہوتا کبھی خط نہ لکھواتے، اس لیے خط لکھنے والا پتہ نہیں کیا لکھ دے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کے اعتماد کی بات تھی، اور باہر سے کوئی خط آتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہوتے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے اور فرماتے معاویہ پڑھو کیا لکھا ہے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت ہے، کس قدر اعتماد ہے۔ بڑے بعض اہم معاملات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بلاتے اور معاملات ان کے سپرد کرتے۔ ایک صحابی تھے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے احادیث کی کتب میں کئی روایات مروی ہیں۔ یہ حضر موت کے رہنے والے تھے، مدینہ سے باہر ایک علاقہ تھا۔ وہ مسلمان ہوئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اعزاز کے ان کو زمین کا ایک خطہ دینا چاہا، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ فلاں خطہ اس کی جمع تفریق کر کے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے آؤ۔ تو یہ قابل اعتماد شخصیت ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گاہے بگاہے دعائیں دیتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدیہ وہدی بہ، اے اللہ حضرت معاویہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا۔ ہادی کا معنی ہدایت دینے والا، مہدی کا معنی خود ہدایت یافتہ، وادی اللہ اس کی رہنمائی فرما اور اس کے وادی بھی اس کے ذریعے رہنمائی فرما۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو دعائیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یقیناً آپ کی دعائیں قبول ہوئی۔ میرے اور آپ کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوئی ہوں کہ نہ ہوئی ہوں، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا قبول ہونا کلیئر ہے۔ تو لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امیر معاویہ ہادی بھی تھے اور مہدی بھی تھے، خود بھی ہدایت پہ تھے اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یوں ایک اعزاز حضرت امیر معاویہ کو دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ آپ حضرت معاویہ کو قرآن کریم کا معلم بنا دیجئے، قرآن کریم کو سمجھنے والا بنا دیجئے، یا اللہ قرآن کریم سکھا دیجئے، اور حساب و کتاب کا علم عطا فرما دیجئے، اور اللہ آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے۔
اب آخرت کے عذاب سے بچانے کی دعائیں جب آپ کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں تو میرے بھائیوں، میں اور آپ کس رائے سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ جو ہے وہ جنت والا نہیں دوزخ والا ہے؟ توجہ کرنا۔ ایک بات عرض کروں، اگرچہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس بات کو چھیڑنے کا، کبھی موقع ملا بڑی تفصیل سے انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ منافقین کی پھیلائی ہوئی سازشوں کی وجہ سے صفین کے موقع پر مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ اس طرح کہ ہمارے یہاں بھی آج کل خاندانوں میں، علاقے میں، محلے میں ایسا ہوتا ہے، کوئی تیسری طاقت کو، تیسرے لوگ ہوتے ہیں جو جان بہن سے چگلی کرتے ہیں اور آپس میں بھائی بھائی کو بس اوقات لڑا دیتے ہیں، باپ بیٹے کو لڑا دیتے ہیں، ماں بیٹی کو لڑا دیتے ہیں۔ اس طرح ایسا ہوا ہے۔ منافقین کی پھیلائی ہوئی سازشوں کی وجہ سے آپس میں معاملہ ہوا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں تھے، کہ تم کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، آپ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ دوزخ کی طرف۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں تھے، اور مخالفین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لوگ تھے، تو کیا اس سے حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کا دوزخی ہونا معلوم نہیں ہوتا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت جو صورتحال تھی وہ ہنگامی صورتحال تھی، اور آپس میں پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا۔ منافقین صلح نہیں چاہتے تھے، جان بہن کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے۔ دونوں جماعتوں میں ایسے لوگ موجود تھے جو کہ چاہتے تھے کہ یہ آپس میں لڑیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں ایسے افراد موجود تھے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کوئی بھی نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں بھی ایسے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ ملے تو ہوتے لیکن آپ کی مانتے نہیں تھے۔ تو جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں ایسے لوگ تھے جو مانتے ہی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے حضرت عمار کو شہید کیا، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاص ساتھی اور صحابہ کرام تھے، ان میں سے کسی نے بھی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا۔ میں مثال سے عرض کرتا ہوں، جن لوگوں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، کیا وہ باغی تھے کہ نہیں تھے؟ متفق علیہ بات وہ باغی تھے۔ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد بھی تھے، صحابی رسول بھی تھے۔ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا بلا شبہ وہ باغی تھے۔ وہ کہاں تھے؟ کس جماعت میں تھے؟ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں گھسے ہوئے تھے۔ اب جو کارنامہ انہوں نے یہ انجام دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت والا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں۔ جو ساتھ ملے ہوئے تھے، حالات ایسے تھے کہ بس اوقات بس شر پسند لوگ ساتھ مل جاتے تھے، ان کو الگ کرنے میں فتنہ تھا۔ جس طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ قاتلین عثمان مل گئے تھے اور انہوں آپ کے ساتھ جڑ گئے تھے، اور لیکن مانتے تھے علی رضی اللہ عنہ کی نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے کچھ لوگ جڑے ہوئے تھے جو کہ ساتھ آپ کی جماعت میں شمار تو ہوتے تھے لیکن آپ کی مانتے کوئی نہیں تھے۔ تو لہذا جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے متعلق فرمایا کہ تم کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، باغی گروہ قتل کرے گا، آپ جنت کی طرف بلائیں گے، وہ دوزخ کی طرف بلائیں گے، تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ نہیں اور آپ کے خاص صحابہ کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ ایک پارٹی تھی باغیوں کی اور شر پسند لوگوں کی، اور ان کا مقصد جان بہن کو نقصان پہنچانا تھا۔ انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، لہذا اس وعید میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شامل نہیں ہے، نہ آپ کے خاص ساتھی شامل ہیں۔ باہر کے میں عرض کر رہا تھا،
हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए गाहे बगाहे आपको दुआएं देते रहते थे। और एक मौका पर ऐसा हुआ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू करवाना चाहा, पानी लेकर आए तो आपको वुज़ू करवाया तो आप बहुत खुश हुए, दुआएं भी दी और अपना कमीज मुबारक भी अता किया, अपना कमीज मुबारक भी अता किया। और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस कमीज को बतौर तबर्रुक के अपने पास रखा हुआ था, जान बहन से मोहब्बतें, और वसीयत की थी मैं फौत हो जाऊं तो इस कमीज को मेरे कफन का हिस्सा बना देना। एक मौका पर हजरत सईदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून मुबारक काटने की साथ हुई तो आपने वो नाखून मुबारक संभाल के रख लिए और बतौर वसीयत के फरमाया कि मैं फौत हो जाऊं तो इन नाखूनों को बतौर तबर्रुक के मेरे चेहरे और आंखों पर रख देना। और ये वही शख्स कर सकता है जिसको हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत हो। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा शाम से सफ़र करके मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए। हज़रत सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर दरवाजे पे हाजिर हुए, दस्तक दी, पैगाम भेजा बल्कि, तो उन्होंने आने की गरज पूछी तो इन्होंने अर्ज किया कि इसलिए आया हूं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अशिया आपके पास होंगी, बतौर तबर्रुक के उनको मैं कुछ देर अपने पास रखना चाहता हूं। यानी आपकी तरफ जिन चीज़ों की निस्बत है, आपकी इस्तेमाल शुदा चीज़ें, तो उनसे तबर्रुक हासिल करने आया हूं, तो कुछ अशिया जो है भेजें। हज़रत सईदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के इस फरमान पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपकी एक चादर मुबारक और कुछ नाखून घर में पड़े हुए थे वो भेजे। तो आपने बतौर तबर्रुक के कुछ देर के लिए उस चादर को अपने ऊपर ओढ़ लिया और नाखूनों को पानी से धोया, और जिस पानी से धोया उस पानी को बतौर तबर्रुक के कुछ को पी लिया और कुछ को अपने जिस्म पे मल लिया। ये जान बहन से मोहब्बत है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से किस कदर मोहब्बत थी। एक शायर था ज़ुहैर नाम का, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और उसने आकर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ अशार कहे। शायर आदमी था। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर उसको एक कमीज हदिया में पेश किया। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद वो कमीज उस ज़ुहैर शायर के पास मौजूद था। तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को इल्म हुआ कि उनके पास एक कमीज है, तो इन्होंने कहा यार जितनी कीमत लेनी है वो कमीज मुझे दे दो, मैं बतौर तबर्रुक के अपने पास रखना चाहता। लेकिन वो उनको मिला था तो वो भी कैसे देते, उनके लिए भी एजाज की बात थी। तो 10,000 दिरहम की आपने आपस का जो है ना वो अपना ऑफर कर दी, 10,000 दिरहम तक देने के लिए तैयार हो। तो बहुत बड़ी रकम है, आज भी 10,000 दिरहम जो है ना अगर तो देखे तो करोड़ों बन जाता है। तो लेकिन उसने नहीं दिया। जब ज़ुहैर शायर फौत हो गए तो वही कमीज जो है वो उनकी औलाद के पास मौजूद था। हज़रत सईदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर से चूँकि बहुत मोहब्बत थी और जिन चीज़ों की निस्बत आपकी तरफ से उनसे ही मोहब्बत थी, तो आप पीछे लगे रहे और उनकी औलाद को कॉल करते रहे, यार ये कमीज बतौर तबर्रुक के मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें बड़े से बड़ा हदिया देने के लिए तैयार हूँ। चुनांचे किस तरीके से उनकी औलाद को राजी करके 20,000 दिरहम देकर वो कमीज अपने पास ले लिया बतौर तबर्रुक। ये हुजूर से मोहब्बत की वजह से है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना होती तो कभी भी कार्रवाई ना होती। एक ताबी थे जिनका नाम काबिस बिन रबिया था, बसरा के रहने वाले थे।
उनकी शक्ल सूरत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को इल्म हुआ कि इनकी मोहब्बत, इनकी शक्ल सूरत जो है हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। तो आपने ये चाहा कि बतौर तबर्रुक ये मेरे पास रहें। तो चुनांचे बसरा के हाकिम को ख़त लिखा कि इनको बतौर एजाज़ के एक काफ़िले के साथ अगर मेरे पास रवाना कर दे, मैं इनको अपने पास रखना चाहता हूँ। चुनांचे बसरा के हाकिम ने पैगाम पहुँचाया उनको। तो एक काफ़िले की शक्ल में उनको हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मुल्क शाम भेज दिया। जब आपको इल्म हुआ कि वो आ रहे हैं तो आप बतौर एजाज के आगे बढ़ते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं, उनकी पेशानी को चूमते हैं और उनके हाथों का बोसा देते हैं और बतौर एजाज के अपने साथ बिठाते हैं लाकर, और फिर ज़मीन का एक बहुत बड़ा खित्ता उनको अता कर देते हैं और कहते हैं भी आप यहाँ रहें और यहाँ की जो फसलें हैं, यहाँ के जो अनाज हैं, ये आपकी मिल्कियत, आप इनसे नफ़ा उठाएं। अरे जो शख्स उस शख्स से इतनी मोहब्बत करता है जिसकी शक्ल हुजूर से मिलती है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करता होगा। ये बात सोचने की है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत और दौरे इस्लाम की और दौरे खिलाफत की पेशगोइयाँ फरमाई हैं। एक मरतबा हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास तशरीफ़ लाए। आप मजलिस में सहाबाए किराम के साथ बैठे हुए थे। आपने फरमाया, ये मेरा बेटा सरदार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके जरिए मुसलमानों की दो अजीम जमातों में सुलह करवाएगा। आज मुखालिफिन कहते हैं एक तरफ हक था और एक तरफ बातिल था, एक तरफ इस्लाम था और दूसरी तरफ कुफ्र था। तो हुजूर क्या फरमाते हैं, मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। अब सुलह कैसे हुई? हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके हाथ पर बैठ करके एक खिलाफत और एक सल्तनत का और एक हुक्मरान का ऐलान कर दिया कि आज के बाद पूरी इस्लामी दुनिया के हुक्मरान हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो हज़रत हसन के जरिए जो आपने पेशगोई फरमाई, ये दर हकीकत हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत की पेशगोई है और उनकी खिलाफत की पेशगोई है। एक मौका पर आपने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया, ए मुआविया, अल्लाह पाक जब तुझे हुकूमत अता करे या अगर तुम्हें हुकूमत अता फरमाए अल्लाह पाक, तो इंसाफ से काम लेना, अच्छे तरीके से हुकूमत करना। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इस चीज़ ने मुझे उम्मीद दिला दी आपके इस फरमान ने कि मैं हाकिम बन के रहूँगा, मैं हाकिम बन के रहूँगा। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है मौजूद, बड़ा अजीब फरमाया कि एक दिन ऐसा हुआ, एक आदमी आया और उसने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। अब सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, एक आदमी आया और कहे मैं तो कुश्ती लड़नी है। अब जो चाहने वाले होते हैं तो उनकी तो ख्वाहिश होती है ना, भाई तुम हमारे बड़े से मुकाबला करते पहले हमसे तो कर लो। जो मोहब्बत करने वाले होते कहते पहले सामना। तो उसने कहा, हुजूर मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हुजूर से कुश्ती बाद में, पहले मुझसे लड़। चुनाचे कुश्ती लड़ी और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु गालिब आ गए, कुश्ती में जीत गए। तो आप बड़े खुश हुए, फरमाया मुआविया कभी मगलूब नहीं होगा। क्या फरमाया? मुआविया कभी मगलूब नहीं होगा। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं,
اگر یہ حدیث مجھے یاد ہوتی تو میں صفین میں معاویہ سے جنگ نہ کرتا۔ باہر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اپنی جگہ ایک بہت بڑی شان اور ان کے اپنا اسلام میں مقام ہے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تو اپنی جگہ مقام ہے۔ دونوں کا تقابل نہیں بنتا۔ میں آپ حضرات سے عرض کروں، اہل سنت والجماعت کبھی نہ تو رفض کی طرف جاتے ہیں نہ ناسبیت کی طرف جاتے ہیں، دونوں کا آپس میں تقابل نہیں بنتا، یہ بات یاد رکھنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تقابل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس سے نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو خلیفہ راشد ہیں مسلمانوں کے، خلفائے اربعہ میں سے ایک ہیں، اور اسلام لانے والوں میں قدیم ترین صحابی ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ جو فضیلتیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہیں، وہ ساری فضیلتیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل نہیں ہیں۔ اس لیے دونوں کا تقابل شان میں تو ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شان میں امیر معاویہ سے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہے کہ ہم ان دونوں کا شان میں تقابل نہیں کرتے۔ ہاں البتہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اگرچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کم ہے، لیکن اسلام میں باقی شخصیات کے بنسبت بہت اعلیٰ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے دور خلافت کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشگوئیاں فرمائی ہوئی ہیں۔ ایک پیشگوئی آپ نے یہ فرمائی، بخاری شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا پہلی وہ فوج اسلام کی جو کہ باہری سفر کر کے جہاد کرے گی، جنگ کرے گی، ان کے لیے جنت واجب ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے۔ ایک بزرگ صحابیہ تھی حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا، وہ قریب موجود تھی، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی دعا فرما دیں، میں بھی اس مقدس جماعت میں شامل ہو جاؤں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری کی ساری جماعت جو پہلی جماعت ہوگی اور باہری سفر کرے گی اور کافر سے جنگ کرے گی، جنتی ہے ساری کے ساری، میرے حق میں دعا فرما دیں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا انتی منہم، تو بھی ان میں سے ہے، پیشگوئی فرما دی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی ہے، اور حضرت ام حرام بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس دور میں بوڑھی تھی، وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس جنگ میں شریک ہوئی، اور جنگ ختم ہوئی اور واپسی ہوئی تو سمندر سے باہر نکلی، گھوڑے پہ سوار ہونے لگی تو نیچے گری اور فوت ہو گئی۔ یعنی گویا حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ کی جو زندگی تھی تو یہ گویا کہ اس جہاد کے لیے، اس پیشگوئی کے پورا ہونے تک اللہ رب العزت نے باقی رکھی ہوئی تھی۔ جو ہی وہ جہاد ہوا، حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا کو اس میں شرکت کی توفیق ہوئی، واپسی ہوئی تو اسی وقت فوت ہو گئی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا پہلا وہ لشکر جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، فرمایا ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور بلا شبہ یہ بات اور یہ واقعہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آیا ہے، تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے بہترین ہونے کی پیشگوئیاں ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت ساری برکات تھی جو نازل ہوئی۔ برکات میں سے میں چند ایک نقل کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ قسطنطنیہ کی جنگ کے لیے گئے مسلمان آپ کے دور خلافت میں، تو وہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، صحابی رسول عظیم صحابی ہیں، فوت ہو گئے۔ فوت ہوئے
تو مسلمانوں نے ان کو وہیں دفن کر دیا۔ ارد گرد کفار کا علاقہ تھا۔ جب فوت کو دفن کیا تو اس رات ایسا ہوا کہ ایک آپ کی قبر سے ایک نور نکلا، روشنی نکلی جو آسمان تک بلند تھی۔ ارد گرد کے کافروں نے جب یہ صورتحال دیکھی سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ کس دور میں واقعہ پیش آیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں برکات میں ایک عجیب برکت تھی کہ علاقہ جو کیروان کا ہے وہ فتح ہوا۔ وہاں جنگل تھا، کیروان کے علاقے میں جنگل تھا، تو مشورہ یہ ہوا کیروان کو انسانی آبادکاری کے طور پر استعمال کیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت وہاں گئی آبادکاری کے لیے۔ دیکھا تو وہاں تو موذی درندے اور موذی جانور ہیں سارے کے سارے، ان سے جنگل آباد ہے۔ تو جو اس جماعت کے لشکر کے امیر تھے وہ حضرت عقبہ بن نافع رحمت اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے ایک بلند جگہ پر چڑھ کر اعلان کیا، درندوں میں اعلان کیا، اور جنگل کے رہنے والوں درندوں، ہم اس جگہ پر آباد ہونا چاہتے ہیں، لہذا آپ کے ہوتے ہوئے ہم یہاں نہیں رہ سکتے، آپ یہاں سے اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ حضرت عقبہ بن نافع نے اعلان کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سارا جنگل خالی ہو گیا۔ جتنے درندے تھے سارے کے سارے جو ہے نا جنگل کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ ماداؤں نے یعنی ماؤں نے اپنے بچے اپنی پشت پہ اٹھائے ہوئے تھے اور جو ہے ادھر ادھر دیکھے بغیر بھاگ رہی تھی۔ تاریخ دانوں نے یہ بات لکھی ہے 40 سال تک اس علاقے کے اندر کوئی بچھو اور درندہ دیکھا نہیں گیا۔ تو یہ اس دور کی برکات ہے۔ اور مسلمان جس علاقے میں رہتا ہے، مسلمان کی سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ آج کل پہلی ضرورت موبائل ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ مسلمان کی سب سے پہلی ضرورت مسجد ہے جس کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتا، وہاں اس کے لیے رہائش ناممکن ہے۔ پہلی ضرورت مسجد ہے۔ جب وہاں آبادکاری ہوئی کیروان کے علاقے میں تو مسجد بنانے کے بارے میں مسلمان سوچ رہے تھے تو کوئی ایک رائے پختہ نہیں ہو رہی تھی۔ یہی حضرت عقبہ بن نافع جو امیر تھے، ان کو رات کو خواب آیا کہ ایک جگہ پر ایک فرشتہ کھڑا اذان دے رہا ہے۔ صبح اٹھے اور فرمایا کہ بھئی اسی جگہ کو مسجد بنا دو۔ تو یہ اس دور کی برکات ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں دمشق کے علاقے میں کہات آ گیا۔ دمشق ملک کے شام کے اندر شہر ہے، آج بھی موجود ہے۔ جب قیامت کے قریب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دمشق میں لائیں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے شرقی منارے پر اتریں گے۔ مارکب دمشق کے اندر کہات آ گیا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو جمع کیا۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے بارش نازل فرمائے اور قحط ختم ہو جائے، یہ فصلیں نہیں ہو رہی، بڑی پریشانی ہے۔ تو ایک تابعی تھے حضرت یزید بن اسود، بڑے نیک شخص تھے، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے ڈنکے بجتے تھے۔ اپنے دور میں اللہ رب العزت نے ہر دور میں نیک لوگ پیدا کیے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو قریب لائے، اپنے قریب بٹھایا اور اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ ہمارے علاقے میں قحط ہے، پریشانی ہے، بارش نہیں ہو رہی، یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کے وسیلے سے یا اللہ بارش نازل فرما۔ اور حضرت یزید بن اسود سے بھی کہا کہ آپ بھی اللہ پاک سے دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک جو ہے ہمیں بارش عطا فرما دے تاکہ جو ہے فصلیں ہو جائیں، قحط دور ہو جائے، اناج کی قلت ختم ہو جائے۔ انہوں نے بھی دعا کی۔ تو ابھی مسلمان گھروں کو واپس نہیں لوٹے تھے کہ اسی وقت بارش چھم چھم برسنے لگ گئی۔ تو یہ اس دور کی برکات ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ایک عظیم فاتح ہیں اور مسلمانوں کے عظیم رہنما ہیں۔ ان کا یوم وفات 22 رجب المرجب ہے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ بعض لوگ 22 رجب کو کنڈے کرتے ہیں، یہ سنیوں کا سیوا نہیں ہے، اصل میں یہ شیعوں کی رسم ہے، مسلمانوں کا سنیوں کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ چونکہ ان کو صحابہ کرام سے عقیدت نہیں ہے
تو حضرت امیر معاویہ کے فوت ہونے کی خوشی کے اندر وہ حلوے پکاتے تھے، خوشیاں کرتے تھے، دیکھا دیکھیے ہمارے مسلمانوں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ اس چیز کا سنیوں سے کوئی تعلق نہیں، اہل سنت جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ آج 23 رجب المرجب ہے، کل 22 رجب تھی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات تھا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ سے بڑی محبت تھی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر معاویہ کو بڑی محبت تھی، اور رشتہ داری بھی قائم تھی۔ آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، امت مسلمہ کی ماؤں میں سے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں پوری امت کی مائیں۔ اگر جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پوری امت کی ماں ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پوری امت کے ماموں ہیں۔ پوری امت کے ماموں کو سے کہتے ہیں، پنجابی میں سے کہتے ہیں ماما۔ کیا کہتے ہیں؟ ماما۔ کہتے ہیں دو مائیں اکٹھی ہو تو ایک ماموں بنتا ہے، دو مائیں اکٹھی ہو تو جو جس کو ماں سے محبت ہوتی ہے تو اس کو ماموں سے بھی ہوتی ہے، اور جس کو ماں سے نہ ہو اس کو ماموں سے بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ماموں سے محبت تو ماں کی وجہ سے ہوتی ہے نا۔ تو جس کو ماں سے نہیں ہے اس کو ماموں سے بھی نہیں ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو باہر کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آپ سے کئی رشتے ہیں، آپ کے برادر نسبتی تھے، جسے پنجابی میں ہمسالہ کہتے ہیں۔ ایک اور رشتہ بھی تھا، ایک اعتبار سے آپ جو ہے ہم زلف ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پنجابی میں کہتے ہیں سانڈو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کی ایک بہن تھی قریبہ صغریٰ، تو ان کا نکاح ہوا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو دو بہنیں ہیں، ایک حضرت ام سلمہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور دوسری بہن قریبہ صغریٰ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ تو اس طرح برات اپنا ہم زلف بھی بنتے ہیں، تو قریبی رشتہ داری بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ صحابی بھی ہیں، عظیم فاتح بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت باعتماد ہے کہ اپنے اہم معاملات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لکھوایا کرتے تھے۔ یہ حضرات کی آپس میں محبتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان عظیم شخصیات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا